السلام علیکم دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو جنکشن میں۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کلاس 10th بہار بورڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے فہمیدہ اور منجھلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو، جو کہ کلاس 10th کے اردو میں یہ ایک ناول ہے جس کا مصنف ہے نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد صاحب۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ سوال ہے، شامل نصاب ناول فہمیدہ اور منجھلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو کا مرکزی کردار کون ہے؟ یعنی اس کا جو مکھیہ پاتر ہے وہ کون ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا کہ اس ناول کا مرکزی کردار نصوح ہے۔ کون ہے؟ نصوح نام سے جو آدمی ہے وہ اس کا مرکزی کردار ہے۔ اگلا سوال، ناول کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا کہ ناول اردو ادب کی ایک صنف ہے۔ ناول کا فن انگریزی ادب سے اردو میں آیا ہے۔ ناول زندگی اور اس کے ماحول کی سچی حقیقی ترجمانی کرتا ہے۔ یعنی سوال ہے کہ ہم جو ناول پڑھتے ہیں تو ناول یہ کیا چیز ہے؟ ناول اردو ادب کی ایک صنف ہے، اور یہ آبجیکٹیو میں بھی آ سکتا ہے کہ ناول کہاں سے آیا ہے؟ تو ناول انگریزی ادب سے آیا ہے۔ اس کا جو اصل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہوگا کہ ناول زندگی اور اس کے ماحول کی سچی اور حقیقی ترجمانی کرتا ہے۔ اگلا سوال، نذیر احمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا، نذیر احمد بجنور کی ایک بستی کوریٹر میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ بجنور کی ایک بستی کوریٹر میں پیدا ہوئے۔ اور کب پیدا ہوئے؟ تو 6 دسمبر 1836 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال، ناول کے اجزائے ترکیبی کیا کیا ہیں؟ یعنی ناول لکھنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا پلاٹ، کردار، ماحول، مکالمہ، جذبات نگاری، فلسفہ حیات اور زبان۔ تو یہ سب اس کا کیا ہے؟ اجزائے ترکیبی ہے۔ اگلا سوال، اردو کے پہلے ناول کا نام کیا ہے؟ یعنی اردو میں جو ناول سب سے پہلا ناول کون سا لکھا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا مرآت العروس۔ مرآت العروس نام کا جو ناول ہے وہ سب سے پہلا ناول ہے اردو کا۔ اگلا سوال، نذیر احمد کے کسی 2 ناول کا نام لکھیے۔ تو نذیر احمد صاحب کے کسی 2 ناول کا نام ہے توبۃ النصوح اور ابن الوقت۔ یہ 2 ناول ہیں۔ اگلا سوال، فہمیدہ اور حمیدہ نصوح کی کون تھی؟ یعنی یہ جو ناول ہے اس میں 2 کیریکٹر اور ہے، فہمیدہ اور حمیدہ۔ تو کہہ رہا ہے کہ یہ نصوح کی کون تھی؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا، فہمیدہ نصوح کی بیوی تھی، اور حمیدہ جو تھی، حمیدہ اس کی بیٹی تھی، یعنی نصوح صاحب کی بیٹی حمیدہ۔ اگلا سوال، نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے؟ یعنی نذیر احمد صاحب جو ناول لکھے تھے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے لکھے تھے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا، نذیر احمد نے اپنی صاحبزادیوں کے لیے ناول لکھے، یعنی اپنی بیٹیوں کے لیے انہوں نے ناول لکھے کہ وہ لوگ پڑھیں گے تو اس سے کچھ سبق حاصل کریں گے۔ اگلا سوال، نذیر احمد کا انتقال کب ہوا؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا، نذیر احمد کا انتقال 28 دسمبر 1910 عیسوی میں ہوا۔ کب ہوا؟ 28 دسمبر 1910 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اگلا سوال، زیر نصاب ناول کے اقتباس سے 2 کرداروں کے نام لکھیے۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا فہمیدہ اور نصوح۔ یعنی سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگوں کے نصاب میں جو ناول ہے اس کے کسی بھی 2 کرداروں کے نام لکھیے، 2 کیریکٹر کا نام لکھیے۔ تو فہمیدہ اور نصوح، آپ یہاں پر حمیدہ اور فہمیدہ بھی دے سکتے ہو، حمیدہ اور نصوح بھی دے سکتے ہو، تو کوئی بھی 2 نام ان تینوں میں سے دے سکتے ہو۔ اگلا سوال، نذیر احمد کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا، نذیر احمد کو پہلے ناول نگار کہے جاتے ہیں، یعنی سب سے پہلا اردو کا جو ناول نگار ہے وہ کون ہے؟ نذیر احمد ہی ہے۔ انہوں نے ہی اردو میں پہلا ناول لکھے۔ یہ ضلع بجنور کے افضل گڑھ ایک بستی کوریٹر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سعادت علی تھا۔ نذیر احمد کے والد کا نام کیا تھا؟ سعادت علی تھا۔ ابتدائی تعلیم گاؤں میں ہوئی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں چلے گئے؟ دہلی چلے گئے۔ تو ان کے بارے میں 2-4 جملے یہ سب ہو گئے۔ اگلا سوال، فہمیدہ کے کردار پر مختصر روشنی ڈالیے۔
یعنی فہمیدہ کا جو کیریکٹر ہے بول رہا ہے کہ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے، وہ کیسی تھی؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا فہمیدہ نسوکی سب سے پہلے کیا تھی؟ وہ ان کی بیوی تھی۔ فہمیدہ نسوکی بیوی ہے، ان کی کئی بیٹیاں ہیں، دونوں میاں بیوی اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم و تربیت دینے کے خواہش مند ہیں۔ فہمیدہ مشرقی خیالات کی حامل اور شوہر پرست تھی، یعنی فہمیدہ جو ہے اپنے شوہر کی بہت وفادار بیوی تھیں۔ تو دوستو یہ تھا فہمیدہ اور منجھلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو کا جتنا بھی امپورٹنٹ کوسچن ہے جو کہ آپ کے بہار بورڈ میں پوچھے جانے والے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو آپ لوگ لائک کیجئے اور شیئر کیجئے دوستوں میں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔